بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کالے جادو، ٹونے یا بد نظر سے حفاظت کے لیے قرآن و سنت میں کئی مصنون دعائیں اور وظائف موجود ہیں۔ ان میں سے ایک وظائف جو آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ وظیفہ نہ صرف حفاظت کا ذریعہ بلکہ انسان کے ایمان کو بھی مضبوط کرتے ہیں۔ یہاں ایک جامع اور مؤثر وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے جو کالے جادو سے حفاظت کا مصنون طریقہ سے وظیفہ کیا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، کالے جادو یا نظر بد کے وظیفے بتانے سے پہلے کالا جادو، نظر بد یا اثرات کی علامات پہچان کے لیے رہنمائی ضروری ہے۔ اگر آپ کو کوئی ان علامات میں سے کوئی علامات نظر آئے تو روحانی علاج کی ضرورت ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے جسمانی علامات: بغیر وجہ کے شدید جسمانی کمزوری یا تھکن، بار بار بیمار پڑنا، نیند میں گھبراہٹ یا ڈر کا اٹھنا، اچانک وزن کم ہونا یا سونا مشکل ہو جانا، ایسی بیماری جو طبعی لحاظ سے واضح نہ ہو، ذہنی و نفسیاتی علامات: ہر وقت منفی سوچیں آنا، بلا وجہ ڈر لگنا، ذہنی انتشار خیالات کا بھٹکنا، عبادت میں دل نہ لگنا، بار بار وسوسے آنا۔ گھریلو علامات میں سے گھر میں لڑائی جھگڑے پڑ جانا، کاروبار یا رزق میں بندش ہو جانا، برکت کا ختم ہو جانا، الیکٹرانک اشیاء کا بار بار خراب ہو جانا۔ روحانی علاج قدم بے قدم مکمل گائیڈ کے لیے سب سے پہلے نیت دل سے کریں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حفاظت، شفا اور سکون چاہتا ہوں اور صرف اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ نماز کی پابندی کریں، یہ سب اہم اور بنیادی روحانی ڈھال ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی جادو کے شر سے سب سے زیادہ بڑی حفاظت ہے۔ قرآنی حصار: صبح و شام کے اذکار کم سے کم یہ پڑھیں: آیت الکرسی 1 بار ہر نماز کے بعد، سورۃ الفلق، سورۃ الناس 3 بار، سورۃ الاخلاص 3 بار، اعوذ بکلمات اللہ التامات، یہ دعا 3 بار آخر تک پڑھیں۔ 3 بار درود شریف ابراہیمی یا کوئی بھی درود کم سے کم 100 مرتبہ پڑھیں۔ یہ اذکار صبح فجر کے بعد اور شام، مغرب یا عصر کے بعد کریں۔ آخر میں ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر پھیر لیں۔ دم کیا ہوا پانی اور نمک کا استعمال: طریقہ کار یہ ہے کہ ایک جگ میں پانی لے کر اس پر یہ آیت پڑھیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس 3 بار پڑھیں۔ پانی پر پھونک مار دیں۔ یہ پانی پینے کے لیے اور غسل میں استعمال کریں۔ ہفتے میں 1 یا 2 بار ضرور کریں۔ چاہے تو نمک درمیانی سائز کا 1 کپ بھی دم کر کے غسل کے پانی میں شامل کریں۔ گھر کے روحانی حفاظت کے لیے 3 یا 7 دن بعد سورۃ البقرہ کی تلاوت یا آڈیو چلائیں۔ تو معزز سامعین اکرام، گھر کے دروازوں، کھڑکیوں اور کمروں میں آذان بلند آواز سے دیں۔ روزانہ یا کم سے کم ہفتے میں 2 بار ضرور دیں۔ خود کو کمزور نہ سمجھیں، جادوگر کا سب سے بڑا ہتھیار خوف ہے۔ دل میں یقین رکھیں، جادو، نظر بند، آسیب سب اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دعا کریں، خاص وقت دعا کا اور انداز: رات کے آخر پہر، تہجد کا وقت میں دعا کریں، رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ یا اللہ، اگر مجھ پر یا میرے گھر والوں پر کسی کا جادو، نظر یا شر ہے تو تو اپنی قدرت سے
اسے ختم فرما دے، ہمیں شفا عطا فرما، حفاظت عطا فرما اور دشمنوں کے چالوں کو ناکام بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو گھر میں یا آس پاس کوئی مشتبہ چیز ملے جیسے تعویذ، بال، خون لگا کپڑا وغیرہ، ہرگز نہ کھولیں۔ قرآنی آیات پڑھ کر، ہاتھ میں دستانے پہن کر زمین میں گہرائی میں دفن کریں یا بہتے پانی میں ڈال دیں۔ سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ اپنی ذاتی کیفیت یا حالات شیئر کریں، مثلا خواب کی علامات، محسوسات، تو میں مزید مخصوص دعائیں یا صورتیں تجویز کر سکتا ہوں۔ آپ کو کس طرح کی علامات محسوس ہوتی ہے؟ آپ کے گھر میں کیا غیر معمولی چیزیں ہو رہی ہیں؟ کوئی خواب یا واقعہ جس نے پریشان کیا ہو؟ میں آپ کی پوری رہنمائی کروں گا انشاءاللہ۔ تو معزز سامعین اکرام، آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں جس میں جادو، اللہ کی مدد اور قرآنی وظائف کے طاقت کو واضح طور پر محسوس کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ایک معروف عالم دین کی زبانی بیان کیا گیا اور اس میں ہمارے لیے کئی سبق موجود ہیں۔ واقعہ کالا جادو اور سورۃ البقرہ کی طاقت۔ ایک نیک خاتون اچانک ذہنی و جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو گئی۔ وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی، عجیب عجیب خواب آتے تھے، سانپ، اندھیرا، قبرستان وغیرہ وغیرہ۔ گھر میں بار بار چیزیں گرتی، بجلی کے آلات خراب ہوتے۔ علاج کرایا، ڈاکٹروں نے کچھ نہیں بتایا، رپورٹس بالکل صاف۔ پھر کیا ہوا؟ خاتون کے والدہ کو کسی نے مشورہ دیا، جادو کا اثر ہو سکتا ہے، کوئی عامل نہ جائے بلکہ قرآن سے رجوع کریں۔ ایک عالم دین نے انہیں یہ روحانی نسخہ بتایا، روز سورہ بقرہ کی تلاوت یا آڈیو سننا، روزانہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، صبح و شام سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الاخلاص 3 بار پڑھنا، سوتے وقت آیت الکرسی اور درود شریف پڑھنا۔ ایک رات ایسا ہوا، خاتون نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ سایہ ان کے طرف بڑھ رہا ہے، اور جیسے ہی وہ سورۃ البقرہ کی آیت پڑھنے لگی، وہ سایہ آگ میں جل کر بھاگ گیا۔ جب وہ صبح اٹھی تو حیرت انگیز طور پر ان کی طبیعت ہلکی محسوس ہوئی، ذہنی الجھن ختم ہوئی، پھر آہستہ آہستہ مکمل شفا حاصل ہوئی۔ 6 ہفتوں کے اندر وہ مکمل تندرست ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ بعد میں کسی نے اعتراف کیا کہ ان پر حسد کے بنیاد پر کالا جادو کیا گیا تھا۔ کالا جادو کا علاج سب سے بہترین قرآن ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک زبردست روحانی ڈال ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ وظائف کا اثر وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر کریں، جاری رکھیں، خوف سے نہیں یقین سے عمل کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، جادو کرنے والے کا انکشاف چند مہینوں بعد خود وہ شخص جس نے جادو کروایا تھا اس نے اعتراف کیا، میں نے فلاں عامل سے سخت جادو کروایا تھا لیکن تمہارا بھائی بچ گیا کیونکہ تم لوگ قرآن پڑھنے لگ گئے۔ عامل نے کہا، اس پر جو عمل کیا گیا تھا کسی نے جلا دیا ہے، وہ اب واپس ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ قابل غور ہے۔ کسی نے جلا دیا، کیا جلایا؟ جادو کسی نے جلایا؟ قرآن کے الفاظ۔ جادو چاہے کتنا بھی سخت ہو، قرآن کے سامنے بے بس ہے۔ جادوگروں کو اور عاملوں کے چکر میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ خود قرآن سے جڑ جائیں۔ سب سے بڑا عمل سورہ بقرہ ہے جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا پڑھنا باعث برکت ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ
گھر میں بے سکونی ہے، صحت بگڑ جا رہی ہے، بغیر کسی وجہ سے خواب ڈراؤنے آتے ہیں، کاروبار یا رشتے میں بندش ہو جاتی ہے، تو مکمل یہ روحانی نظام اپنائیں، انشاءاللہ بہتر فائدہ ہوگا۔ چند ہی دن بعد بیوی نے خواب میں دیکھا 2 سانپ ایک بستر کے نیچے لپیٹے ہوئے ہیں، اور جب اس نے سورہ فلق کی تلاوت کی وہ جلنے لگے اور راکھ ہو گئے۔ صبح جب وہ اٹھے دل ہلکا، ذہن صاف، شوہر سے بات چیت میں محبت پیدا ہوئی۔ اسی دن شوہر نے بھی اعتراف کیا، پتہ نہیں کیوں تم سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن آج دل میں محبت لوٹ آئی ہے، جادو ختم ہو گیا، میاں بیوی کی محبت بحال ہو گئی، سکون اور روحانی طاقت محسوس ہوئی، عاملوں کے پاس نہیں گئے، صرف اللہ سے رجوع کیا۔ تو معزز سامعین اکرام، وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کے اذن کے۔ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ صبح و شام پڑھیں۔ سورہ بقرہ روزانہ یا ہفتے میں 3 دن، گھر سے شیطان اور جادو دور ہوتا ہے۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد روحانی ڈھال بن جاتا ہے۔ سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص صبح و شام 3 بار پڑھنا جادو، نظر، آسیب سے حفاظت کرتا ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ آیت الکرسی پڑھیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اور سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو صبح و شام 3 بار جادو، نظر، آسیب سے حفاظت رہتی ہے۔ اس کے ساتھ سورہ یاسین، سورہ صافات، فجر کے بعد روحانی صفائی، درود شریف دن میں کم سے کم 100 بار پڑھیں، دل کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو معزز سامعین اکرام، کیا آپ کے گھر میں عجیب جھگڑے ہوتے ہیں، خواب پریشان کرتے ہیں، نیند نہیں آتی یا خوف آتا ہے، رزق یا رشتوں میں بندش ہو جاتی ہے؟ اگر ہاں تو آپ اپنی تفصیل بتائیں اور انشاءاللہ میں آپ کی مکمل رہنمائی کروں گا۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔